کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذہن میں کہ یہ تو کسی وقت بھی ٹوٹ جائے گی اور ٹوٹے گی تو میں گروں گا، اور گرنے کے بعد یقیناً شیر کی خوراک کے سارے عاشق اس کے عشق میں فریفتہ ہیں، اور یہ واحد ہے جو سب کو تگنی کا ناچ نچاتا ہے۔ شیر کا بریک فاسٹ بن جاتا ہے یا لنچ بن جاتا ہے، ڈنر بن جاتا ہے، اور باقی جو کچھ بھی اس کا جسم بچتا ہے وہ اژدہے کی نظر ہو جاتا ہے کہ میری جو ٹہنی ہے عمر کی وہ آہستہ آہستہ کھوکھلی ہو رہی ہے، اور ایک دن مجھے جو ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، یہ جو دنیا ہے نا، یہ بنیادی طور پر اس معشوق کی طرح ہے جس کی زلفوں کے اسیر کئی آئے اور کئی آتے رہیں گے، یعنی یہ کہہ لیجئے نہ تعداد ان کی پہلے کاؤنٹ ہو سکی تھی نہ بعد میں کاؤنٹ ہو سکے گی۔ یہ وہ حسینہ ہے، یوں کہیے وہ معشوق ہے، یوں کہیے کہ وہ بے وفا صنم ہے جس کے حسن پر ہر آنے والا فریفتہ ہوتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اس کو چاہتا ہوں، میں سب سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ اس سے عشق کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ تو ون سائیڈڈ دعویٰ تو بالکل صحیح ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں اور میں اس پر اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہوں۔ یقیناً وہ لٹا بھی دیتا ہے، لیکن یہ جو معشوق ہے نا صاحب، یہ بڑی بے وفا ہے، یہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ دعویٰ کرنے والا تو اپنے دعوے میں پورا بھی اتر جاتا ہے، یعنی اپنا سب کچھ اس کے لیے برباد کر دیتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ جب وہ پلٹ کے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ صاحب یہ اس کے پاس آنے کی بجائے، اس کے کاندھوں میں ہاتھ ڈالنے کی بجائے، اس کے ساتھ کھڑی ہونے کی بجائے یا اس کے پہلو میں بیٹھنے کی بجائے، یہ تو کسی اور کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے، کسی اور کے کاندھے پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، کسی اور سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہے۔ یعنی یہ معشوق، یہ بے وفا صنم نہ پہلے کسی کی تھی نہ بعد میں کسی کی ہوگی۔ یوں کہہ لیجئے کہ سارے عاشق اس کے عشق میں فریفتہ ہیں، اور یہ واحد ہے جو سب کو تگنی کا ناچ نچاتی ہے، جیسے چاہتی ہے فٹ بال بنا کر ان کو لات مارتی ہے اور ان سے کھیلتی رہتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے اس کے ہاتھ میں اپنے آپ کو اس طرح سے دے دیتے ہیں کہ پھر وہ صرف کھلونا ہی بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک تمثیل میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ تمثیل ہے، اور ذرا اس کو توجہ سے سنیے گا۔ معاملہ یہ کہ دنیا کی جو مثال ہے نا وہ ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص یوں کہہ لیجئے کہ جنگل میں چلتا چلا جا رہا ہے، اور کبھی کبھی اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں کہاں چلتا چلا جا رہا ہوں۔ اچانک اسے یہ ادراک ہوتا ہے کہ میرے پیچھے ایک شیر لگ چکا ہے۔ اب جیسے اسے ادراک ہوتا ہے تو وہ چلنے کی بجائے دوڑنا شروع کر دیتا ہے، دوڑتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ بہت زیادہ ہانپ جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، تھک جاتا ہے تو وہ رکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سامنے ایک گڑھا اسے نظر آتا ہے۔ اب وہ تصور کرتا ہے کہ اس گڑھے میں کود جاتا ہوں تاکہ اپنی جان بچا لوں اور شیر سے میں محفوظ رہوں۔ جیسے ہی اس گڑھے میں وہ نگاہ ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر ایک بہت ہی ہیبتناک قسم کا اژدہا پہلے سے منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے۔ اب ایک خوف پیدا ہوتا ہے صاحب کہ شیر پیچھے ہے، سامنے گڑھا، اس سے بچ سکتا تھا میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سامنے اژدہا موجود ہے، کیسے بچوں گا، مجھے اژدہا کھا لے گا۔ اس اثنا کے اندر، یعنی اسی اثنا کے اندر اس کی نگاہ جو ہے ایک درخت پہ پڑتی ہے، تو وہ درخت کی ٹہنیوں کو جو ہے پکڑ کے لٹک جاتا ہے۔ اچھا، جیسے ہی وہ لٹکتا ہے تو پھر اس کی نگاہ اس ٹہنی کی طرف جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دو سیاہ اور سفید چوہے جو ہیں وہ مستقل آہستہ آہستہ اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اس ٹہنی کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذہن میں کہ یہ تو کسی وقت بھی ٹوٹ جائے گی اور ٹوٹے گی تو میں گروں گا، اور گرنے کے بعد یقیناً شیر کی خوراک بن جاؤں گا اور اژدہا جو ہے مجھے دبوچ لے گا۔ لیکن اسی دوران ہوتا یہ کہ اس کی نگاہ ایک اور جگہ پڑتی ہے تو وہ دیکھتا ہے شہد کا ایک بہت ہی حسین سا چھتا سامنے موجود ہے۔ اب اس شہد کو حاصل کرنے کے لیے وہ تقاضا کرتا ہے اور حاصل کر لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس شہد کو پینے میں مائع ہو جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس حد تک محویت ہو جاتی ہے، اس حد تک وہ اس میں گم ہو جاتا ہے اس شہد کو پینے میں، یعنی وہ اتنا میٹھا، اتنا یوں کہہ لیجیے لذیذ شہد ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا بھی خوف نہیں رہتا کہ یہ ٹہنی کسی بھی وقت ٹوٹے گی، کیونکہ سیاہ اور سفید چوہے جو ہیں مستقل اسے کھوکھلا کر رہے ہیں، اور اسے اس بات کا بھی خوف نہیں رہتا کہ میں نیچے گروں گا تو شیر کی خوراک بن جاؤں، شیر مجھے پھاڑ دے گا یا اژدہا مجھے دبوچ لے گا۔ بہرحال وہ شہد پیتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جو سیاہ اور سفید چوہے ہیں وہ اس کی ٹہنی کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، وہ نیچے گرتا ہے، شیر اسے چیر پھاڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد جو چھوڑتا ہے تو وہ جو اژدہا اندر موجود ہے وہ اسے دبوچ لیتا ہے۔ یعنی اب یوں کہہ لیجئے کہ وہ شیر کا بریک فاسٹ بن جاتا ہے یا لنچ بن جاتا ہے، ڈنر بن جاتا ہے، اور باقی جو کچھ بھی اس کا جسم بچتا ہے وہ اژدہے کی نظر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جنید بھائی کون سی مثال دے رہے ہیں، آخر اس کے پیچھے ہے کیا معاملہ یہ ہے صاحب، یہ جو جنگل ہے نا، اس کی مثال بنیادی طور پہ دنیا کی طرح ہے۔ انسان اس دنیا کے جنگل میں چلتا چلا جاتا ہے، دوڑتا چلا جاتا ہے، اور یہ جو شیر ہے یہ بنیادی طور پہ موت کی طرح ہے جو مستقل
اس کا تعاقب کر رہی ہے، اس کا پیچھا کر رہی ہے، اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ موت ایک ایسی ریالٹی ہے زندگی کی ناظرین جسے آپ فراموش کر ہی نہیں سکتے، ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی وہ اصل ریالٹی وہ یوں کہہ لیجئے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ لذتوں کو مٹانے والی شے کو یاد کرو، جس کا مفہوم یہ ملتا ہے۔ عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ فرمایا موت کو یاد کیا کرو۔ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے صاحب، لیکن موت ہمارا تعاقب کر رہی ہے، تو شیر کی صورت میں موت پیچھے۔ اچھا، یہ جو گڑا ہے یہ کیا ہے؟ یہ قبر ہے بنیادی طور پہ، جس میں انسان کو اتارے جانا ہے ہر صورت میں۔ اچھا صاحب، وہ جو اجزا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی بدعمالیاں ہیں جو اس کا انتظار کر رہی ہیں، یعنی جس وقت وہ قبر میں اتار دیا جائے گا تو بدعمالیاں اسے دبوچ لیں گے۔ اچھا، تو وہ جو درخت اور وہ ٹہنی وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی عمر ہے۔ اچھا، وہ عمر ہے تو وہ جو سیاہ اور سفید چوہے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ دن اور رات ہیں جو مستقل اس کی عمر کو کم کر رہے ہیں۔ صحیح، یہ سب تو ہو گیا، لیکن وہ جو شہد ہے وہ کیا؟ ہاں، وہ اصل ہے نا بات۔ وہ بنیادی طور پر انسان کی لذات ہیں، خواہشات ہیں، شہوات ہیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا ہائے دنیا، مال، دولت، عزت، شہرت، طاقت، کرسی، قوت، حسن و جمال، یہ ساری لگژری زندگی کے اندر یہ جو لذتیں ہیں دنیا کی، یہ بیسیکلی شہد کا چھتا ہے، جس میں انسان اس حد تک مگن ہو جاتا ہے، اس حد تک مگن ہو جاتا ہے، اس حد تک میں ہو جاتا ہے کہ وہ ساری ہی باتوں کو فراموش کر دیتا ہے، سب کچھ فراموش کر دیتا ہے۔ اسے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ شیر کی صورت میں موت پیچھے، اسے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ قبر میں یعنی اس گڑھے میں اتارا جاؤں گا، وہاں پر جو ہے وہ قبر یا تو میری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ اسے اس بات کا خوف نہیں رہتا کہ بدعمالیوں والا اجدہ میرا انتظار کر رہا ہے، اسے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ میری جو ٹہنی ہے عمر کی وہ آہستہ آہستہ کھوکھلی ہو رہی ہے اور ایک دن مجھے جو ہے مر جانا ہے۔ اسے اس بات کا بھی خوف نہیں ہوتا کہ میں بھمبوڑ دیا جاؤں گا، چیر پھاڑ کر دیا جاؤں گا، یعنی مجھے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ہاں، اسے اس بات کا جو ہے بڑا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا مزہ ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا کی لذتیں یہ مجھے مل رہی ہیں، ان دنیا کی لذات کے اندر اس حد تک نہ کھو جائیں کہ اپنی موت کو فراموش کر دیں۔ موت آنی ہے، وہ آپ کا تعاقب کر رہی ہے، وہ آپ کے پیچھے لگی ہوئی، آپ کو چھوڑے گی نہیں، آپ کو دبوچ کے رہے گی۔ اس کا وقت، اس کا تعین سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، لذات دنیا، یہ جو شہد ہے، یا آپ کو اس حد تک نہ بھٹکا دے، یا غفلت میں مبتلا نہ کر دے، یا آنکھوں پر اس حد تک آپ پٹی نہ باندھ لیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ موت کی تیاری موت سے پہلے کیجئے۔ اور موت سے پہلے موت کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ کہ ہر وقت موت جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے کہ مجھے مرنا ہے۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر انشاءاللہ لذات سے، خواہشات سے اور 2 نمبر کاموں سے انشاءاللہ آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ حافظ۔